صدر یونین کونسل حسین کوٹ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب سردار نثار خان صاحب، صدر جموں کشمیر پیپلز پارٹی حلقہ 3، انتہائی قابل صد عزت و توقیر ضلع پنچ کے صدر جناب جاوید نثار صاحب، متوقع امیدوار جموں کشمیر پیپلز پارٹی، انتہائی قابل احترام جناب محترم رشید صاحب اور جناب ریاض زمان صاحب، جناب رشید صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل احترام بزرگ و دوست اور بھائی، بڑی تفصیلاً بات ہو چکی ہے، بات تو کرنی تھی بڑی لمبی نکل چکے، باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں، اس کے بعد میرے خیال میں گنجائش باقی بچتی نہیں ہے۔ یہ چارٹر جو یہاں پہ اویزا ہے، یہ اس کا جو پرپز تھا وہ صرف یہ تھا کہ ایک دفعہ حسین کوٹ بازار میں ایک بڑا چارٹ لگا کہ جناب یہ فلاں فلاں اسکیمیں جو ہیں وہ اس یونین کونسل حسین کوٹ کو دی گئی ہیں، تو میرے خیال میں اس چارٹ پہ لکھی گئی جو اسکیمیں تھیں، میری معلومات کے مطابق ایک یا دو کہیں پہ میں نے شاید اشتیاق صاحب سے کنسلٹ کیا تو انہوں نے کہا 2-3 تو ہماری معلومات میں، باقی پتہ نہیں ہے کہاں پہ اسکیمیں، اس طرح کی سچویشن تھی۔ ہمارا جو پرپز تھا، ہمارا جو یہ لگانے کا پرپز تھا، یہ ریاض زمان صاحب کو میں بتاتا چلوں کہ صرف اتنا تھا کہ جو لوگ یہاں پہ دیکھ کے جائیں، یونین کونسل کے لوگ دیکھیں کہ یہ پروجیکٹ جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے دور میں اس 5 سال 4 سال میں جو ہوا، اگر کہیں پہ کوئی پروجیکٹ وہاں گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے اور ایسی کسی پروجیکٹ کو یہاں پہ آویزاں کر دیا گیا ہے تو وہ آ کے بتا سکتا ہے ہماری قیادت کو، وہ جناب ایم ایل اے صاحب کو بتا سکتا ہے، ضلعی قیادت موجود ہے یہاں، ڈسکس کر سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ یہاں پہ لکھا گیا ہے لیکن یہ پروجیکٹ گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے۔ ایک پروجیکٹ، اور مجھے جن پروجیکٹس کا پتہ ہے یقین جانے وہ جو وہ پروجیکٹ لگانے والے انہوں نے جیب سے بھی خرچ کیا ہے، جو مجھے پتہ ہے اس میں انہوں نے جیب سے لگایا ہے، بعد میں انہوں نے کہا آپس میں کنٹریبیوشن کر کے اس کو فلفل کرتے ہیں۔ اب چونکہ بڑی لمبی بات ہو گئی، جناب منظور برکت صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی، رشید صاحب کی ایک بات تو میں آگے بڑھاؤں گا، بڑی اہم بات جو پریزنٹ سچویشن جو چل رہی ہے، جو پریزنٹ سینیریو ہے، اس حوالے سے بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ جو پاکستان گورنمنٹ نے، جو موجودہ حکومت ہے، اس نے جو کشمیر پالیسی کے حوالے سے جو ایک پالیسی مرتب کر رکھی ہے، تو اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں پہ ایسی نمائندہ حکومت آپ کی جائے کہ جو غیر متوازن کیفیت کریٹ ہو چکی ہے، بالخصوص 5 اگست کے بھارت کے اس اقدام پہ جو وہاں پہ لاک ڈاؤن کر کے وہاں کے لوگوں کو جناب مل کر مقید کر دیا، تو وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ جو الیکشن سے، یہ کوئی جرنل صرف الیکشن میں کسی بندے کو اسمبلی میں بھیج کے اپنے پروجیکٹس لینا یا کہیں پہ اسکیمیں لینا والا یہ الیکشن سرے سے ہے ہی نہیں۔ جاوید نثار صاحب کی وساطت سے میں جناب سے عرض کروں کہ یہ جو الیکشن ہے، یہ الیکشن واقعتاً صرف اور صرف نمائندگی وہاں پہ آزاد کشمیر آپ کی اسٹیٹ کی اگر اسمبلی میں مؤثر نمائندگی موجود نہیں ہوگی، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہوگا، تو جو فارمولا کہیں امریکہ میں بیٹھ کے بن چکا ہے، یہاں پہ اس کو لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ سچویشن بنے گی۔ اس لیے ریکویسٹ کیا ہے کہ واحد جموں کشمیر پیپلز پارٹی، آپ کے سامنے کی بات ہے، سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی موجودگی میں، ان کے بعد حسن ابراہیم خان صاحب کی موجودگی میں ایٹ لیسٹ کوئی بات تو اسمبلی میں ہوتی ہے، جو اسمبلی میں اپنی بات تو رکھتے ہیں یار کہ یہ کوئی غیر متوازن کیفیت کریٹ ہو چکی ہے، یہ بات جو ہے یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہونی چاہیے۔ تو یہ گزارش ہے کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی وہ واحد آپ کے پاس اثاثہ موجود ہے، واحد جماعت ہے کہ جو حقوق کی وہاں پہ اسمبلی میں بات کر سکتی ہے، اس بنیاد پہ آپ میرٹ کی بنیاد پہ، اس پہ جب رول آف لا کی سردار خالد ابراہیم خان صاحب نے بات کی، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کی، جب میرٹ کی جو بالادستی کی بات کی، تو پوری ریاست گواہ ہے کہ جو انہوں نے سٹانس لیا اس پہ پھر انہوں نے منوایا بھی، اور ان کے وصال کے بعد بھی جو جوڈیشری کا بالخصوص ایشو آپ کے سامنے تھا، تو وہ اللہ پاک نے عزت سے نوازا اور ان کی روح بھی خوش ہوئی ہوگی کہ جناب اس کے بعد پھر یہ ثابت ہوا کہ وہ 5 ججز واقعتاً سیاسی بنیادوں پہ غیر انکانسٹیٹیوشنلی
ان کو جناب وہاں پہ بھیجا گیا تھا. اس حوالے سے یہ گزارش ہے کہ یہ کوئی جنرل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ووٹ دے کے بندے کو بھیج دیں. اس وقت جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہی واحد وہ جماعت ہے, تو ہم سارے متفق ہیں. میں نے جو اپنی اپلیکیشن نومینیشن پیپرز کے لیے دی, آپ یقین جانیں کہ ہم بیٹھ کے وہاں پہ صرف اس بنیاد پہ کہ ہم کسی غیر ریاستی بندے کے سامنے جا کے انٹرویو کے لیے ایسے ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھیں گے. ہم جو بھی پارلیمانی بورڈ بنے گا ہمارے لوگوں کا ہوگا, ان کے سامنے بیٹھ کے ہم انٹرویو دیں گے اور اپنا جو موقف ہے وہ جناب پارٹی کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے, جو لائلٹی ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. اس بنیاد پہ ہم نے کہا جناب کہ ہم بھی خود کو ایز اے کینڈیڈیٹ پیش کرتے ہیں, اور یہ اگر کسی کوئی ایسی بات کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ کے جناب جس طرح سے آج سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی بات تو پسے پردہ ہے نہیں, تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ کہاں کس طرح سے بیٹھ کے جناب انٹرویو دے کے خود کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ ایٹ لیسٹ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے کہ یہ کچھ یہاں پہ نہیں ہوگا. میرے ساتھ جو باقی جو کینڈیڈیٹ ہیں متوقع ویلی سوجن سے دوست ہیں, فاروق عبداللہ صاحب ہیں, میرے بزرگ میرے بڑے بھائی جناب جاوید انصار صاحب ہیں, جناب ریاض مان صاحب ہیں, رشید صاحب. جس کو بھی ٹکٹ ملتا ہے وہ تلوار کا ٹکٹ ہوگا, وہ تلوار کے ہی اس جو انتخابی نشان ہے اسی پہ ہی ہوگا, کہ کوئی کہیں کسی دوسری تیسری کسی اس کا تو ہے نہیں. تو جس کو بھی ٹکٹ ملتا ہے وہ چاہے ہماری صورت میں ہو کہ جناب یونین کونسل کی بہترین نمائندگی ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے, اور جس کی بھی صورت میں ہوگی انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ چلیں گے اس تلوار کی خاطر, سردار خالد ابراہیم خان کے نظریے کی خاطر اور غازی ملت کے نظریے کی خاطر انشاءاللہ. اور جو بھی ہو سکا اپنی بساط کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق جہاں بھی ہو سکا تو سردار خالد ابراہیم خان صاحب کے پیغام کو, ان کی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے وہاں پہ لے کے جائیں گے. تو یہ جو ساری اگر کوئی ایسی بات جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ جناب یہاں پہ لکھی ہے وہ نہیں ہے, تو وہ آج ہی کنسلٹ کر سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ آپ نے غلط لکھا ہوا ہے, اس کی تصحیح ہوگی. اور پورے کے پورے جو یہاں پہ آگے اس کی اماؤنٹ بھی لکھی ہوئی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی 3 لاکھ کا پروجیکٹ ہے تو کہیں پہ 50,000 روپیہ لکھا ہوا ہے. جو پروجیکٹ جتنی کا ہے, جتنی کا تھا, ایز اٹ از وہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ چونکہ پروپیگنڈا اس طرح کا ہوگا نیکسٹ آئندہ یہ جو مہینہ 2 مہینے ہیں, تو اس لیے ہم نے اس بات کو سامنے رکھا, اس کو سوشل میڈیا پہ چلائیں گے, ہر جگہ پہ چلائیں گے کہ جناب کسی کو اگر ہم سے کوئی شکایت ہوئی ہو, کوئی شکوہ ہوا ہو تو ہمارے سامنے رکھیں, انشاءاللہ اس کی تصحیح کریں گے. تو یہ اس کو اویزہ کرنے کا یہ جو پرپز ہے یہ تھا. اب باقی ساری ڈیٹیل جناب ہو چکی ہے, تو میں اتنی گزارش کروں گا کہ جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے تو ہماری یونین کونسل میں جناب سردار اشتیاق خان صاحب جیسے لوگ موجود ہیں, انتہائی کمیٹیڈ لوگ, وہ ان کی مجبوری ہے کہ چونکہ وہ آفیشل سرکاری ملازم ہیں, انتہائی کمیٹیڈ لوگ. یقین جانے کہ یہ لوگ کام کرنے والے, وہ جاوید صاحب بیٹھے ہوئے, جاوید ہے بیچارے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, وہ بیساکھیوں پہ یہاں پہ آئے. ایسے لوگ جب موجود ہوں کیسے ممکن ہے برکت صاحب جن کو کیلکولیشن کے ہیرو ہے جناب, فلاں جگہ پہ فلاں دور میں یہ ہوا, ایسے لوگ جب آپ کو اپڈیٹ کرنے والے موجود ہوں, تنویر صاحب جن کو ہر ایک ووٹ کا پتا ہوتا ہے کہاں پہ جناب کس کا ووٹ کہاں پہ جا رہا ہے, ایسے لوگ موجود ہیں, تو پھر کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یونین کونسل کے لوگوں کو ٹینشن کی ضرورت ہے کہ اس یونین کونسل سے کہیں خزانہ خواستہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو کہیں پہ پرابلم ہوگی. یہ بصری صاحب جیسے بزرگ موجود ہیں, انہوں نے تاریخ میں وقت گزارا, یہ بڑی حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور دیکھیں رشید صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے بڑے مدبرانہ طریقے سے جناب کے سامنے ساری سچویشن رکھی ہے. تو یہ کیپٹن حسین خان شہید کی یہ جو دھرتی ہے, یہ بڑی غیرت والی دھرتی ہے. یہاں سے جو پیغام جانا چاہیے, جس طرح سے پچھلے اس میں گیا پیغام, وہ پیغام صرف اور صرف یہی جانا چاہیے کہ جناب یہ غیرت والی دھرتی ہے, اور یہاں پہ بڑے باغیرت لوگ رہتے ہیں, اور یہ فیصلہ بھی جو کرتے ہیں تو بڑا باغیرت فیصلہ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کا پیغام جائے گا پورے ملک میں. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ لوگ جو نہیں ہیں, انشاءاللہ ہم اگلے کسی سیشن میں ان کو بھی بلائیں گے. جس کو بھی ٹکٹ کا فائنلائز ہوتا ہے اس کو لے کے ساتھ جہاں پہ جس کی جو بھی اپروچ اور جو بھی جہاں پہ کوئی سٹا بنتا ہے وہاں پہ لے کے جائیں, پیغام پہنچائیں. انشاءاللہ میرے خیال میں یونین کونسل تو یونین کونسل ہے, جہاں پر بھی جس یونین کونسل میں جس کی کوئی دسترس ہے, یہ بڈھو صاحب موجود ہیں, انہوں نے بھی بڑا پارٹیسپیشن کیا ہے سارے معاملات. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے, امین صاحب موجود ہیں, یہ انہوں نے جیب سے پیسے لگا کے ایک اسکول کا کام کروایا کہ یہ اس طرح سے, مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پروجیکٹس میں اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. جناب ریاض امان صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, سارے
سارے دوستوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ. تو یہ چارٹر کا میں مقصد آپ کو سمجھا رہا تھا. تو ایک شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. شاید زیادہ وقت لے لیا کہ جب رسم ہے چارہ گھروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر ترستا ہے کہ نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں.